ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اجتماعی کیا، انفرادی بھی ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے، جو ان کی تحقیق ہے. جو ہم فرض کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ان کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو. اور فرض کے بعد رفع الیدین کر کے انفرادی دعا بھی ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے، اس میں ضعیف ہے، اور اگر اس کو مان لیا جائے صحیح تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ آپ نے کیا یہ کام. تو ورنہ اصول یہ ہے احادیث کا کہ جس کام کا وقوع نبی کے دور میں کثرت سے ہوا ہو اس کے ناقلین بھی کثرت سے ہونے چاہیے. اس کو کہتے ہیں عموم بلوا، یعنی جس خبر واحد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں عموم بلوا تھا، ابتلا زیادہ تھا، تو اس کا ایک آدھ ناقل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نماز کے بعد اس طرح سے دعا کا رواج ہوتا جو ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہے، تو اس بارے میں کچھ روایتیں یقیناً ہوتی، اور بلکہ کچھ کیا کثرت سے روایتیں ہوتی. ایک بھی روایت نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں. اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے، کلام ہے. ایک بات یہ حضرت کی تحقیق بتا رہا ہوں، کہیں آپ مجھ پہ فتوے نہ جھاڑنا شروع کر دیں. ان کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ. میری کیا تحقیق ہے اور میرا کیا رائے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ہو سکتا ہے بتا بھی دوں، دیکھا آپ لوگوں میں تحمل ہے تو بتا بھی دوں گا، لیکن وہی ہے خارش نہ لگ جائے کہیں، پھر اسی مسئلے پر شروع ہو جائیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا، فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی. اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا، اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گہرائی میں. تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. نہ فتاوی قاضی خان میں ہے، نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، نہ رد المحتار میں، نہ الدر المختار میں، کہیں بھی نہیں ہے. جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں، نہ قدوری میں، نہ ہدایہ میں، جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں. جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا اصل میں، اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں. تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے. اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا. فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے، اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بنانا ہوں خرشیلا. اب آپ جائیں گے دوسری مسجد کے امام کو نہ چھیڑیں گے، بولیں گے کہاں سے، تو ابھی میں خارج ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، مثال. تو کہیں بھی نہیں ہے، یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا، سعودی عرب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ فقہ مالکیہ میں ہے، نہ فقہ حنبلیہ میں. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا، اجتماعی تو ملتی نہیں ہے، انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں، اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا، صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. تو فرمایا کرتے تھے یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا،
اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے، ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو بھی دعا مانگتے تھے نا، تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا، وہ مخصوص الفاظ ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا، تو وہ دعا میں کیا ہے؟ وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں، وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں، اس سے یہ مراد ہے. آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات ہمارے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساری نہیں پڑھنی فرض کے بعد. نبی نے کبھی کوئی پڑھی اور کبھی کوئی پڑھی، کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور فرائض میں تاخیر نہیں کرتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث ہے، سوائے اتنی دیر جتنی دیر میں اللہم انت السلام ومنک السلام والی دعا پڑھی جاتی ہے. تو دونوں طرح کی حدیثوں میں جب ہم تطبیق دیں گے تو نتیجہ کیا، بلکہ تین طرح کی حدیثیں ہو گئیں. ایک وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص کلمات پڑھتے تھے، تیسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے. تو تینوں قسم کی حدیثوں کو ملائیں گے، اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائے. تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ امام صرف اتنا کرے گا، سلام کے بعد بیٹھے گا اتنی دیر اور کھڑے ہو کر پھر کیا کرے گا؟ سنتوں میں مشغول. تو قرآن و حدیث کی دو تشریح ہمارے حضرت کر رہے ہیں، فقہ حنفی میں بھی کیا ہے؟ وہی تشریح، فقہ شافعی میں بھی وہی تشریح. تو یہ بڑی مضبوط بات بن جاتی ہے کہ جب تمام حدیثوں کو آپ ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں میں جو آتا ہے فرض نماز کے بعد جو لمبی دعاؤں کا آتا ہے اس سے مراد فرض نماز تکمیل کے ساتھ، اور فرض کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ سنتوں کے ذریعے. تو لمبی دعائیں مانگنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے تو فرض کے بعد آپ سنتوں میں جلدی مشغول ہو جائیں. باقی وظائف آپ کب کریں گے؟ سنتوں کے. آ رہی ہے بات پڑھیں گے وہ وظائف. تو اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. ورنہ اجتماعی دعا پر تو کوئی بھی روایت نہیں ہے فرائض کے بعد، کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک مسئلے کو دیوبندیت کا معیار بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے چند بزرگوں نے یہ لکھ دیا یا کر لیا، تو اب پھر ہم اس کو دفاع میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ یہ بات تو حضرت فلاں دامت برکاتہم نے ہمارے ہی بزرگوں کا نام لیا، وہ تو نہیں کہتے یہ بات. اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی نیا مسلک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا وہ جن بزرگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے استاذ نے تو یہ بات نہیں کی. اس کا مطلب ان بزرگ کا مسلک بھی چینج ہو گیا تھا. تو بھائی اگر کوئی اپنے کسی بزرگ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر لیتا ہے تو اس سے نہ وہ ان بزرگوں کی فہرست سے خارج ہوتا ہے نہ کوئی مسلک چینج ہوتا ہے. یہ تو علماء میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ہوتا ہے، یہ تو علمی اختلاف ہوتا ہے. تو اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ میں نے بہت مختصر دلائل دیے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، اسے پہ فلاں مولوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے. میں نے کہا ثابت نہیں ہے اس لیے کتاب لکھی ہے. ثابت ہوتا تو ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے یا فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتے. میں فقہ کی کتاب کو حدیث پہ ترجیح نہیں دیتا. فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ حدیث کے خلاف جا رہی ہو. لوگوں کی فہم ناقص ہوتی ہے، ان کو وہ فقہ کی عبارت حدیث کے خلاف لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے. اور اگر فقہ کی کوئی عبارت حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے مشائخ پہلے اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں. وہ فقہ حنفی کا پھر حصہ نہیں ہوتی. فقہ کی ہر کتاب
کا ہر مسئلہ فقہ حنفی نہیں ہوتا, مفتہ بھی ہی قول ہوتا ہے فقہ حنفی کہ جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا, ہمارے حضرت کی یہ تحقیق تھی, اور اس تحقیق کو ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے مانا بھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری خلیفہ, آخری تو نہیں, بہت یعنی آخری خلفاء میں سے ایک تھے, مولانا ابرار الحق, وہ بھی فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں تھے. وہ بھی حکیم الامہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, بلکہ انہوں نے تو بعض علماء سے ملاقات اس لیے چھوڑ دی کہ بھائی جب تمہاری بھی یہ تحقیق ہے کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو تم کیوں مانگتے ہو. اس وجہ سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا. وہ تو اس مسئلے میں اتنے, حالانکہ وہ بھی حکیم الامہ کے خلفاء میں سے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو مفتی اعظم پاکستان تھے, انہوں نے نماز کے بعد دعا پر ایک رسالہ لکھا ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ثابت, بھائی دارالعلوم کے بانی جو تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. تو ہمارے حضرت کی بھی تحقیق, اور بہت سے علماء ان کے ساتھ تھے اس مسئلے میں. اب میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں, حضرت نے ایک تحقیق لکھی, پورا رسالہ لکھا, بات ہو گئی, اور حضرت نے اپنے مدرسے میں یہ کیا کہ اس کو بند کر دیا. میں نے وہاں 3 سال امامت کی ہے دارالافتاء والارشاد میں. 3 سال میں ایک مرتبہ بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا, انفرادی میں بھی نہیں اٹھایا. حضرت کی طرف سے پابندی تھی کہ نہیں اٹھا سکتے آپ. لیکن حضرت نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جا جا کے دوسرے مولویوں کو پن کرو, آئی بات سمجھ, ان کو بولو یہ ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں. بات آ رہی ہے. جو اصل بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ, دیکھو کوئی مسجد کے امام تمہارے اگر کر رہے ہیں تو ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ تو یہ لکھا ہوا ہے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. حضرت فرماتے جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دو. یہ میری تحقیق لکھی ہوئی ہے, جس نے پڑھنی ہوگی پڑھ لے, نہیں پڑھنی تو ہم کوئی پولیس تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟